السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حیدر زمان، اور آپ دیکھ رہے اویئرنیس۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ یہ ویڈیو رمضان کے بارے میں ہے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو رمضان کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان مبارک کے برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلا عشرہ خیر سے گزر گیا، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ اب جو عشرہ شروع ہو گیا یہ مغفرت کا ہے، اور آگے آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اس 10 دن اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ 10 دن انسان کی مغفرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، معاف فرما رہے ہیں، تو ہم بھی جس پر ناراض ہیں، جس سے گلے ہیں، ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر رہے ہیں، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نفلی روز ہو، وہ تہجد نفل سے بھی بڑا عمل بن جائے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوچو۔ تو کہنے لگا، یا اللہ میں تاجر تھا، میں ادھار پہ مال لیتا تھا، تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا، جو بندہ پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا تو میں کہتا چلو اس کو وقت دو، اس کو اور وقت دو۔ میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا، اور جو جینون کیس بن جاتا تھا، جو سچ میں پیمنٹ نہیں دے سکتے تھے، تو میں کہتا چلو معاف کیا، بیچارے پہ خراب وقت آ گیا ہے، اور یا اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے باقی جو ہے فرض ہے، سنت ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، واجبات ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کر دیا، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تہجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا، ان کو بہت سکھ پہنچاتا رہا، میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، تجھے سکھ پہنچاتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے صلح کرنا، صلح کروانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو آپ میٹنگز کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس کا میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 باتیں کرنے والا میرا بڑا محبوب ہے۔ وہ 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، ایک بندہ دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خود اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بات اللہ کو بڑی پیاری اور محبوب ہے۔ دوسری یہ، جو لوگ دوسروں کو بھلی باتیں کرتے ہیں، اچھی راہ دکھاتے ہیں، جیسے کہ بھائی کبھی جھوٹ مت بولو، بھائی چغلی مت کرو، بھائی روزے رکھو، بھائی عورتوں کی عزت کرو، یہ سب بھلی باتیں ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی محبوب باتیں کی ہے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ اللہ کو نہایت ہی پسند ہے جو دوسروں میں صلح کرواتے ہیں اور خود دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ بھائی بھائی میں صلح کرواتا ہے، دوست میں صلح کرواتا ہے، بیوی شوہر میں صلح کرواتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نہایت پسندیدہ لوگ ہیں۔
بہت بڑا طبقہ ہے جو لوگوں کو لڑاتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بہت نیچے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 باتیں کرنے والے کو وہ کچھ دوں گا جو میری شان کا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک عمل بتا دوں جو نفل روزوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہو اور نفلی نمازوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہو اور نفلی صدقوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہو۔ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائے یا حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا، صلح کرانا، صلح کروانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کام بتایا ہے، اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، کیونکہ آپس کے جھگڑے ہماری محبت اور ہمارے دین دونوں کو ختم کرتی ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے التجا ہے کہ اس رمضان کے دوسرے عشرے مغفرت کے موقع پر ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کر لینا چاہیے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ غور کریں نا کہ ہمارے معاشرے پر ہم لوگ ایک دوسرے سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض رہتے ہیں، جیسے کہ ایک دوست کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور اس نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میرا اس کے ساتھ بائیکاٹ۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میری بہن میرے گھر نہیں آئی، اس کے ساتھ بائیکاٹ۔ ہم کسی کے گھر رشتے لینے جاتے ہیں، کسی نے رشتہ نہیں دیا تو اس کے ساتھ بائیکاٹ۔ خدا کے لیے ان سب کو بھول جائے اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرے۔ اور دوسری عشرے کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کی مغفرت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔